السلام علیکم دوستوں. یہ میرے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے کہ آج میں اس موضوع پر آپ سے واقف ہوں. اگرچہ ہارون عثمانی صاحب اور شاہ زیب خان صاحب پہلے بھی کئی مرتبہ دعوت دے چکے ہیں، لیکن میری طرف سے ساری پسندی تھی اور کچھ مصروفیات تھیں. لیکن آج کی کتاب ایک ایسی ہے کہ اس پر پھر میں رجسٹ نہیں کر سکا. ایک تو یہ کہ یہ میرے ٹیچر کی کتاب ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جیسے ابھی میڈم فائقہ نے بتایا کہ یہ ہماری پنجاب یونیورسٹی کی اور پھر ہسٹری ڈپارٹمنٹ کی پبلیکیشن ہے، تو اس کے کئی حوالے ہیں. تو ہارون عثمانی صاحب اور شاہ زیب صاحب آپ کا اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں. دیکھیں، پروفیسر احمد سعید صاحب کون ہیں؟ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہمارے جانتے ہیں ان کو، لیکن کچھ نہیں بھی جانتے. چند منٹس میں تاکہ کتاب پر بات کرنے سے پہلے ان کو اندازہ ہو سکے کہ صاحب کتاب کون ہے اور مصنف کون ہے اور ان کی اپنی کیا ورتھ ہے اور پروفائل ہے. تو پروفیسر احمد سعید صاحب ہسٹری کے پروفیسر اور بہت پکے سچے پاکستانی، اور تحریک پاکستان میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انہوں نے بھی اور ان کی فیملی نے بھی اپنا ایک بڑا پازیٹیو اور وائبرنٹ رول پلے کیا ہے. ان کی بہت ساری خدمات ہیں اس ڈسپلن کے لیے بھی اور اس یونیورسٹی کے لیے بھی. تو ویسے تو اس کتاب کے آغاز میں اگر کوئی آپ میں سے پسند کرے گا تو ہم نے آغاز میں بھی ان کا تعارف کہ 21 نومبر 1942 کو احمد سعید صاحب پیدا ہوئے اور پنجاب یونیورسٹی اسی ڈپارٹمنٹ جس سے میرا تعلق ہے یہیں سے انہوں نے ایم اے تاریخ کیا. پھر ایم اے کالج میں بطور استاد تعینات رہے اور ایک طویل عرصہ وہاں پر ایز اے ٹیچر انہوں نے خدمات سر انجام دی. اور پھر جب ان کی پروموشن ہوئی تو وہ پھر اسلامیہ کالج ریلوے روڈ ٹرانسفر ہو گئے اور پھر وہاں پر جا کر انہوں نے اسلامیہ کالج کی تاریخ لکھی. وہ کتاب بھی اپنی جگہ پر ایک خاصی اہمیت کی حامل ہے. اور 23 مارچ 2016 کو ان کو حکومت پاکستان نے پرائڈ آف پرفارمنس دیا ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر. اور 13 جنوری 2021 کو وہ مالک حقیقی کے پاس چلے گئے اور ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ کتاب ان کی زندگی میں پبلش ہو، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی اور وہ چند دن جلدی چلے گئے. تو اس کے بعد پھر یہ ہمیں خدمت کرنے کا موقع حاصل ہوا کہ ہم نے ان کی وفات کے بعد یہ کتاب شائع کی. اور ویسے تو لاہور پر سینکڑوں کتابیں ہیں. ابھی ہم بیٹھے بات کر رہے تھے، اگر میں ہزاروں نہ کہوں سینکڑوں کہوں، چلے سینکڑوں میں سے درجنوں کہوں تو ایک سے بڑھ کر ایک ہے. میڈیول دور میں بھی لاہور پر لکھا گیا، پھر اس کے بعد ماڈرن دور میں بھی اور اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی. لیکن یہ کتاب کیوں اہم ہے، اس کی کیا یونیکنیس ہے، ہم آج اس کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ میں بہتر سمجھتا ہوں کہ میں خود بات کرنے سے پہلے ان سے ریکویسٹ کروں گا سب سے کہ اگر مصنف خود یہ بتا دیں کہ یہ کتاب کیوں کر یونیک ہے. ان کی وفات سے چند دن پہلے ہم نے ایک چھوٹا سا کلپ صرف 1 منٹ کا ان کا ریکارڈ کیا تھا اور اس کتاب کے بارے میں خود بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب ہے کیا، اس کا تعارف وہ خود کروا رہے ہیں. میرا اور بہت اہم کام جو ہے وہ لاہور کے حوالے سے ہے. لاہور ایک شہر بے مثال، یہ 2 والیوم کی کتاب ہے، بس پریس میں جانے کے لیے تیار ہے اور اس میں 500 صفحے کے 2 والیوم ہوں گے انشاءاللہ اور بڑے سائز کی یہ کتاب ہوگی. اور اس میں ایسی چیزیں، کیونکہ لاہور پر تو جتنے بھی کام ہونا وہ آٹو بایوگرافیکل قسم کے کام ہے. پرانے اخبارات میں کوئی نہیں گیا، آٹو بایوگرافیز میں کوئی نہیں گیا. تو وہ انشاءاللہ مطلب ہے اس میں بالکل بہت ہی نئی، تقریباً ساری نئی چیزیں ہیں جو اس وقت کسی کے علم میں نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی بڑا اہم کام ہوگا، اللہ کرے جلدی سے چھپ جائے. بات سنی اور وہ خود یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک یونیک کام ہے اور اس سے پہلے شاید ایسا کام نہیں ہوا. اور انہوں نے اسی کتاب کے دیباچے میں لکھا ہے کہ یہ ان کی 10 برس کی محنت کا نتیجہ ہے. ہمارے یہاں پی ایچ ڈی اگر آپ نے کرنا ہے تو 3 سے 5 سال اور میکسیمم 7 سال. لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو پی ایچ ڈی ڈگری ایوارڈ میں تو کم از کم 2 ڈگریاں تو ضرور ایوارڈ ہو سکتی ہیں. اور اس سے پہلے اے حمید، شورش کاشمیری، طاہر لاہوری، عبداللہ ملک، منیر احمد منیر، عبداللطیف، کنیا لال اور دیگر کئی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں لاہور پر. اب اس کتاب میں دیکھیں، اگر میں یہ کہوں کہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ ایک ٹائم مشین کا حصہ بن جاتے ہیں اور یہ کتاب آپ کو آج سے 60-70 سال پیچھے لے جاتی ہے اور آپ ایسے محسوس کرتے ہیں
کہ آپ اس دور کا یا اس وقت کا ایک بالکل پارٹ اینڈ پارسل ہیں اور آپ بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے اس دور کا منظر دیکھ رہے ہیں. اور اس کتاب کے سورسز کیا ہیں؟ دیکھیں اس کتاب کا جو سب سے بڑا سورس ہے وہ خود ہیں، ان کی اپنی یادداشتیں ہیں. انہوں نے ایک طرح سے اپنی جو میموریز تھیں ان کو استعمال کیا ہے، اور پھر ایک بہت بڑا سورس اس دور کے اخبارات ہیں جو کہ بہت وائڈلی انہوں نے سائٹ کیے ہیں اور جگہ جگہ ان کے ریفرنس آپ کو ملتے ہیں. اور تیسرا جو سورس ہے وہ اس دور کی دیگر جو کتب ہیں جن پر لاہور پر کام ہوا ہے. تو یہ تو وہ کتابیں تھیں جن سورسز تھے. اچھا، اب اس کے جو چیپٹر ہیں، اگر اس کے کنٹینٹ لسٹ آپ ڈسپلے کر سکیں، اگر نہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو 18 اس کے پارٹس کہہ لیں، چیپٹر کہہ لیں، پورشن کہہ لیں. تو سب سے پہلا اس کا پورشن ہے وہ ہے لاہور میں نکلنے والے چند ایک اہم تاریخی جلوس. اچھا، آپ جب جلوس کی وہ بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس پوری منظر کشی کر رہے ہیں اور آپ اس جلوس کا حصہ محسوس ہوتے ہیں کہ آپ اس میں خود پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آغا خان نے ایک جلوس نکالا 1911 میں. آغا خان لاہور تشریف لائے. سر آغا خان ہمارے ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ان کو جانتے ہیں شملہ وقت کے حوالے سے یا مسلم لیگ کی صدارت کے حوالے سے، لیکن شاید اس حوالے سے نہیں جانتے کہ جب وہ لاہور تشریف لائے تو انہوں نے یہاں پر جلوس نکالا. اور جلوس کیوں نکالا؟ جلوس اس لیے نکالا کہ وہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں. اب یہ ایک الٹرنیٹ ہسٹری آپ کو نظر آئے گی کہ علی گڑھ کی یونیورسٹی تھی وہ کیسے تعمیر ہوئی، اس کے لیے کن کن لوگوں کو کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے. تو یہ ایک متبادل تاریخ ہے، یعنی کہ یہ باتیں آپ کو کسی اور کتاب میں، کسی اور سورس کے ذریعے، ایون اخبارات میں بھی اس طرح نہیں ملیں گی جس طرح انہوں نے اس کو انٹرپریٹ کیا ہے. اسی طرح اگست 1920 کے مولانا ابوالکلام آزاد کے جلوس کا ذکر کرتے ہیں. اب اس جلوس کی تیاری کے لیے شہر کو جس طرح سجایا گیا، جس طرح راستے ڈیکوریٹ کیے گئے، اور اس وقت تحریک خلافت کا دور تھا، یہ 1920 کی بات ہے، اور ہندو مسلم جے کے جو نعرے لگے وہ ہمیں پوری اس کی پکچر. اچھا، پھر اکتوبر 1920 میں سردار کھڑک سنگھ کا جلوس. اچھا، اب ایک طرف تو یہ جلوس صرف اس حد تک نہیں ہے کہ اس کی وہ وقائع نگاری کر رہے ہیں یا اس کو نریٹ کر رہے ہیں، ڈسکرائب کر رہے ہیں، بلکہ اس حوالے سے بھی کہ آپ کو ایک الٹرنیٹلی اس دور کے سیاسی حالات بھی بتا رہے ہیں کہ کس طرح ہندو مسلم سکھ جو کہ لاہور کی ایک بڑی آبادی تھی آپس میں انٹریکٹ کرتے تھے اور مل کر چلتے تھے. لیکن آگے چل کر جب وہ انہی جلوسوں کو تھوڑا آگے لے کر چلتے ہیں تو 1931 کے جلوس کا ذکر کرتے ہیں جو موتی لال نہرو کی وفات پر تعزیتی جلوس ہندوؤں نے نکالا. جب وہ تعزیتی جلوس ہندوؤں نے نکالا تو یہ ایک شفٹ ہو رہا ہے، ایک پولیٹیکل انسائٹ کہہ لیں یا اس دور کا جو منظر تھا وہ شفٹ ہو رہا ہے. پہلی تحریک خلافت اور کس طرح ان کا، لیکن 1931 میں جب یہ جلوس نکالا گیا، ویسے تو اس کتاب میں کچھ 40-50 جلوسوں کا ذکر ہے، لیکن میں نے چند ایک سلیکٹ کیے ہیں ڈسکس کرنے کے لیے. تو کچھ مسلمان دکانداروں نے، تاجروں نے اپنی دکانیں بند کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ ہم بند نہیں کریں گے. تو ہندوؤں نے کہا جی کہ آپ کیوں نہیں بند کریں گے، یہ ایک تعزیت کا موقع ہے اور آپ کو ہمارے ساتھ چلنا چاہیے، ساتھ دینا چاہیے. تو مسلمانوں نے کہا کہ جنوری میں چند دن پہلے جب مولانا محمد علی جوہر کا انتقال ہوا تھا تو ہم نے جلوس نکالا تھا، تو اس وقت آپ نے بھی ایسے کیا تھا، آپ نے دکانیں بند نہیں کی. اب یہ نظر آ رہا ہے کہ کس طرح شفٹ ہوا. تو یہ انٹرپریٹیشن جو ہے شاید کسی اور کتاب میں آپ کو نہ ملے. اسی طرح کیلنڈر ایک اگلا ان کا چیپٹر ہے، کیلنڈر، لاہور سے شائع ہونے والے مختلف کیلنڈر اور ڈائریاں. آج تو یہ موبائل نے ہم سے کیلنڈر بھی چھین لیا، کیمرہ بھی چھین لیا، گھڑی بھی چھین لی، ڈائری بھی چھین، سب کچھ چھین لیا، لیکن اس وقت یہ سارے گیجٹس الگ الگ تھے. تو کیلنڈر، اس کی طباعت، اس کی پرنٹنگ، اس کی ڈیزائن، اس کی سرکولیشن، اور اس کیلنڈر کی سیل کے لیے اخبارات میں جو ایڈورٹائزمنٹس ہوتی تھیں، یہ اس کتاب میں آپ کو اس چیپٹر میں نظر آئیں گی. اور ہندوؤں کے کیلنڈر الگ تھے، اس کے اوپر کیا ڈسپلے ہوتا تھا، سکھوں کے کیلنڈروں پر کیا ہوتا تھا، اور پھر مسلمانوں کے کیلنڈرز کی کیا آؤٹ لک ہوتی تھی، یہ ساری اس چیپٹر میں آپ کو نظر آئیں گی. اور اس دور کے جو نیشنل لیول پر، جو انٹرنیشنل لیول پر ایونٹس انفولڈ ہو رہے تھے، ان کی ریفلیکشن بھی ہمیں ان کیلنڈرز میں نظر آتی ہے. مثال کے طور پر 1923 کے کیلنڈر
ترک موالات کا دور تھا، تحریک خلافت کا دور تھا، تو ترک لیڈرز کے تصاویر اس پر نظر آتی ہیں. آگے چل کر جب 1929 میں افغانستان میں جنگ، تو اس کی تصاویر نظر آتی ہیں، اور پھر ان کیلنڈروں پر مختلف نقشے بھی نظر آتے تھے. آج تو ہم فوراً گوگل کر لیتے ہیں، لیکن اس دور میں ظاہر ہے کہ یہ فیسلٹی نہیں تھی، تو یہ جو کیلنڈر ہوتے تھے یہی اپنے دیکھنے والے اور سننے والے پڑھنے والے کو کرتے تھے. اچھا، اسی طرح ایک ان کا ٹاپک ہے عید کارڈس. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جیسے بہت کچھ موبائل نے چھین لیا ہے، اب ہم واٹس ایپ کر دیتے ہیں عید کے اوپر، دن دہاڑ کے اوپر، لیکن اس وقت ایک پراپر عید کارڈ. عید کارڈ کیسے ہوتے تھے، اس کی بناوٹ کیا تھی، ان پر کون کون سی تصاویر ہوتی تھیں. اور ایک واقعہ لکھا انہوں نے 1913 کا، کہ 1913 میں مسلمانوں نے عید کارڈ کے طور پر، لیکن اسی سال پھر جب عید الاضحیٰ آئی، عام طور پر تو عید الفطر پر کارڈ مطلب عید کارڈ، لیکن جب عید الاضحیٰ آئی تو اس وقت پھر جو وائس رائے تھے وہ آئے، انہوں نے جہاں آ کر معافی کا اعلان کیا، مسجد کا ایک حصہ دوبارہ تعمیر کرنے کا کہا، اور جو قیدی تھے مسلمان ان کو رہائی کا کہا. تو پھر عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمانوں نے وہی عید کارڈ جو پہلے پرنٹ ہوئے تھے وہ پھر انہوں نے سرکولیٹ کی اور بانٹے. یہ ایک پورا واقعہ اس کتاب کے صفحہ 55 پر درج ہے. اسی طرح نقشے، لاہور میں چھپنے والے مختلف جو نقشے ہیں وہ اس کتاب کا اہم موضوع ہے. مثال کے طور پر 1920 تحریک ہجرت کے دوران ایک بہت بڑی ہجرت تھی، جس کا بعد ہمیں سیاسی طور پر نقصان بھی ہوا. یہاں سے لاکھوں کی تعداد میں جو مسلمان تھے وہ مائیگریٹ کر کے افغانستان گئے، کیونکہ انہوں نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا تھا، یہاں پر رہنا مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے. تو جب وہ وہاں پر جانا چاہتے تھے تو پھر کس راستے سے جائیں، تو لاہور میں نقشے شائع کیے گئے، پرنٹ کیے گئے کہ روٹ کون سا ہوگا. اگر آپ ہندوستان کے کس علاقے سے آ رہے ہیں تو کن کن علاقوں سے گزر کر آپ کو افغانستان تک رسائی ملے گی. یہ سارا اس پورشن میں شامل ہے. اچھا، اس کے بعد ہے ایک ان کا پورشن لاہور کی چند گم شدہ لائبریریاں. صاحب نے تو اس نے کہا کہ لاہور تو ایک باغوں کا شہر ہے. احمد سعید صاحب نے لکھا کہ اگر وہ لاہور کی وہ لائبریریاں دیکھ لیتا تو کہتا شاید لاہور لائبریریوں کا شہر ہے، کیونکہ ہر گلی محلے میں لائبریری تھی. اور وہ لکھتے ہیں کہ جو جنرل سٹورز تھے، جو منیاری کی دکانیں تھیں، جو بڑی دکانیں تھیں، ان دکانداروں نے اپنی دکان کا ایک حصہ لائبریری کے طور پر مختص کیا ہوتا تھا، اور لوگ کتابیں لے جاتے تھے اور پھر پڑھ کر اور واپس کرتے تھے. اسی طرح کا ایک واقعہ لکھا ہے ہندو لائبریری کا. یہاں پر ظاہر ہے کہ یہ کلاسیفیکیشن تو آپ کو نظر آئے گی. ظاہر ہے کہ ایک ملٹی کلچرل سٹی تھا، یہاں پر مختلف قومیں آباد تھیں، ڈائیورسٹی تھی. مسلمانوں کی لائبریریاں بھی تھیں، ہندوؤں کی بھی اور سکھوں کی. تو ایک مسلمان تاجر تھے، وہ ٹریڈ کرتے تھے، تو ان کو ایک تجارتی خط موصول ہوا. جب وہ تجارتی خط موصول ہوا تو وہ کوڈ میں لکھا ہوا تھا، تو ڈی کوڈ کرنے کے لیے ایک لائبریری تشریف لے گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے فلاں کتاب چاہیے. تو لائبریرین نے انکار کر دیا کہ آپ چونکہ مسلمان ہیں اور آپ اس لائبریری میں نہیں آ سکتے، یہاں پر مسلمانوں کا داخلہ منع ہے. تو کہتے جی میں، وہ تاجر اس کا انہوں نے بیان، وہ کہتے جی میں پھر اس انجمن بنی تھی جس نے وہ لائبریری قائم کی تھی، اس کے سیکرٹری کے پاس گیا تو اس کو میں نے یہ بات کہا کہ بالکل ٹھیک ہے. لائبریری کا نام تھا گنگا رام لائبریری. کہتے گنگا رام تو ایسے نہیں تھے، انہوں نے تو ہاسپٹل بنائے. اور کہتے جی پھر میں ان کے گنگا رام کے سیکرٹری کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے ہاسپٹلس بنائے اور رفائی کام کیے، فلائی کام کیے، لیکن یہ لائبریری اس تک ہم آپ کو ایکسیس نہیں دے سکتے، یہ صرف ہندوؤں کی. اب یہ بات نہ تو آپ کو گوگل بتائے گا، نہ کوئی اور کتاب بتائے گی، یہ بات آپ کو یہ کتاب بتائے گی. اچھا جی، اسی طرح لاہور کے چند فنی اور تکنیکی اسکول. دیکھیں لاہور کی ایک وجہ شہرت اس کی کلچرل ڈائیورسٹی تو ہے ہی، لیکن لاہور پولیٹیکلی بھی اتنا وائبرنٹ، ایکٹیو اور ڈائنامک سٹی ہوا کرتا تھا، اور آج بھی ہے. آج بھی اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ
اگر لاہور سے کوئی تحریک اٹھتی ہے، کوئی سیاسی تحریک ہے یا سماجی تحریک ہے، تو وہ اپنا امپیکٹ چھوڑ دیتی ہے. اسی لیے جامعہ پاکستان کے بعد بھی آپ دیکھیں، ہم کی تاریخ کے طالب علم ہیں تو جتنی بڑی تحریکیں تھیں، چاہے وہ MRD کی تحریک تھی یا ARD کی تحریک تھی یا NTNU تحریک تھی یا اس طرح کی کچھ اور تحریکیں تھیں، انہوں نے اپنا مرکز اور محور لاہور کو بنایا. اچھا، اس کے پیچھے کیا تھی سوچ اور کیا بیک گراؤنڈ تھی؟ دیکھیں، لاہور کے اندر آپ کو شام کو بھی ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. اسی طرح کے ایک سمر اسکول کیمپ کا انہوں نے ذکر کیا ہے احمد سعید صاحب نے، جو کہ 1944 میں قائم ہوا، اور اس کیمپ میں خود قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور انہوں نے وہاں پر اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کیا کہ کس طرح آپ نے تحریک پاکستان میں اپنا رول پلے کرنا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس وقت لاہور کے اندر یہ بہت کامن کلچر تھا کہ آپ اپنے ورکرز کو، یہاں یونسٹ پارٹی تھی، یہاں مسلم لیگ تھی، یہاں سکھوں کی اکالی تھی اور بھی تھے، تو یہ جتنی بھی بڑی سیاسی جماعتیں تھیں یہ اپنے ورکرز کو ٹرین کرنے کے لیے سیاسی سمر کیمپ لگایا کرتی تھی. یہ اس کتاب میں آپ کو ملے گی. اچھا، لاہور میں بجلی کا بل، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ یہ کتاب ایک انسائکلوپیڈک انفارمیشن ہے، یہ شاید آپ کو گوگلس بھی نہیں ملیں گی یہ باتیں. لاہور میں برق کب آئی، برق کی روشنی؟ تو جولائی 1912 میں پہلی مرتبہ لاہور میں بجلی آئی. ٹھیک ہے، اور یہ الیکٹرک کمپنی گورنمنٹ لیول پر قائم نہیں ہوئی تھی. یہ ایک ہندو تھے لالا ہرکشن لال، انہوں نے ایک برقی کمپنی قائم کی تھی، الیکٹرک کمپنی قائم کی تھی، اور وہ پھر شروع میں محدود پیمانے پر الیکٹریسٹی پرووائڈ کرتے تھے اور پھر آگے چل کر اس کو واسٹ کیا گیا، اسپریڈ کیا گیا، ایکسپینڈ کیا گیا. تو اس کتاب میں آپ کو اس دور کی لوڈ شیڈنگ کی کہانی بھی ملے گی. یہ قصہ آج کا نہیں ہے، یہ 1912 سے چلتا آ رہا ہے. پھر یونٹ کے کم اور بڑھنے کے ریٹ کا آپ کو پتہ چلے گا اس وقت کیا ریٹ تھا، اور اس وقت کے جو لاہوریے تھے وہ یونٹ ریٹ بڑھنے پر کیسے احتجاج کرتے تھے اور کیوں احتجاج کرتے تھے. اور یہ کمپنی جو تھی اس کے اندر ڈسکریمنیشن تھی. اس کمپنی کے الیکٹرک سینٹر دوسرے شہروں میں بھی قائم تھے، لیکن دوسرے شہروں میں وہ اور ریٹ پر بجلی پرووائڈ کرتے تھے، یہاں پر اور ریٹ پر بجلی پرووائڈ کرتے تھے. جو خط و کتابت ہے اس کا ذکر اس پورشن میں آپ کو ملے گا. اور پھر آہستہ آہستہ یہ پنکھے آنا شروع ہوئے، پہلے بلب پھر پنکھے. اور پنکھوں کا جب وہ ذکر کرتے ہیں تو پھر وہ جو انگریزوں کے کلونین شاہ زیب صاحب جو ایک ان کا تھا نا کہ کوئی کو اس کا وہ نام دیتے ہیں وہ کپڑے والا پنکھا، جس کے نیچے جھالر لگی ہوتی تھی تو اس کو رسی کے ساتھ وہ مزدور چلاتا تھا، اور اگر وہ تھک جاتا تھا اور چلاتے چلاتے رک جاتا تھا تو ایسے بھی واقعات ہیں کہ وہ جو انگریز افسر تھا صاحب بہادر اس کو شوٹ کر دیتا تھا کہ اس نے یہ پنکھا بند کیوں کیا. پیج 99 پر اس کا ذکر ہے. اچھا جی، آگے ہمارے یہ جو ینگ دوست بیٹھے ہیں ان کو میڈیا، فلم، تھیٹر، ڈرامہ، اس دور کا تھیٹر اور ڈرامہ اور ڈاکومنٹری فلمز کی آپ کو ایک چیپٹر میں ملیں گی. اور ایک زمانے میں تھیٹر بہت بڑا رول پلے کرتا تھا لاہور کے اندر، نہ صرف انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرنے کے حوالے سے بلکہ شہریوں کو ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے بھی. مثال کے طور پر گولمیز کانفرنس چل رہی تھی 1930، 31، 32. اس گولمیز کانفرنس کی جو ڈاکومنٹری فلم تھی، ظاہر ہے کہ ایک آج کی طرح تو نہیں تھا کہ آپ کو کی ورڈ ڈالیں اور پوری وہ کئی ویڈیوز آ جائیں گی یوٹیوب کی، لیکن اس دور میں لوگ جاننا چاہتے تھے کہ گولمیز کانفرنس میں ہمارے لیڈرز گئے ہوئے ہیں تو وہ وہاں پر کیا کر رہے ہیں، کیسے بیٹھ رہے ہیں، کیسے بات چیت کر رہے ہیں، کیا وہ جو ٹیبل ہے واقعی گول ہے یا وہ کسی چورس ٹیبل پر بیٹھ کر اس کا گول میز کا نام. تو یہ ساری دیکھنا. تو گول میز کانفرنس کے حوالے سے ایک مووی انہوں نے بنائی، تو لاہوریوں نے اس کو اسپیشلی ہائر کیا کہ یہاں آ کر مختلف تھیٹرس کے اندر اور سینما گھروں میں اس کو ڈسپلے کریں. اسی طرح آپ ارتقا دیکھیں کہ پہلے ڈرامے، پھر ناٹک، پھر خاموش فلمیں، پھر بولنے والی فلمیں اور پھر زندہ ناچ. تو جو سینمے تھے اس میں فلمیں تو دکھائی جاتی تھیں اور کچھ خاموش فلمیں سارے ڈاکومنٹری ہوتی تھیں. آپ جو میں نے پہلے بات کی کہ آپ ایک ٹائم مشین میں اپنے آپ کو سمجھے کہ اس دور میں چلیں گے.
اگر اس دور کی تاریخ کو آپ نے سمجھنا ہے تو شاید تھوڑا آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ٹائم اینڈ اسپیس کا کیا کنسیپٹ ہے. تو اس دور میں کیسے یہ جو ملٹی میڈیاز ہوتے تھے، آج تو ہم نے فوراً ان سے ریکویسٹ کی، انہوں نے ان کی ویڈیو چلا دی، لیکن اس دور میں ایسا نہیں تھا. اس دور میں خاموش فلمیں اور خاموش فلموں کے اندر پرووائڈ کرنے کے لیے لائیو ڈانس بھی دکھایا جاتا تھا. ایک آدھ رقاصہ کو ہائر کیا جاتا تھا کہ فلم چلے گی، لیکن جب اس میں انٹرول ہوگا یا اس کے کسی حصے میں جا کر، تو انہوں نے ایک پوری فہرست دی ہے کہ ایسی کون سی رقاصائیں تھیں اس وقت لاہور میں جو لاہور کے شہریوں کو اپنے ڈانس سے انٹرٹین کرتے تھے. اچھا، لاہور کے شہروں کی سینموں کی تفصیلی لسٹ انہوں نے پرووائڈ کی ہے، اور پھر آگے چل کر صفحہ 121 میں وہ لکھتے ہیں کہ اس سینمے اس حد تک بڑھ گئے تھے اس وقت کے لاہور کے اخبارات کے، اگر آپ اداجی دیکھیں تو اخبارات یہ مطالبہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لاہور کے اندر سینمے اتنے زیادہ ہو گئے کہ چاروں طرف سے ان سینموں نے لاہور کو گھیر لیا ہے. تو اب مزید سینما گھر قائم نہ کیے جائیں اور ان کو روکا جائے، تو یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. اچھا، ریڈیو اسٹیشن ایک اس کتاب کا ٹاپک ہے، ریڈیو اسٹیشن. اور یہ شاید ہمیں نہیں پتہ کہ ریڈیو کی لاہور میں کیا تاریخ ہے. یہ ٹرانسمیشن کب شروع ہوئی، کس نے شروع کی، کیا گورنمنٹ لیول پر شروع ہوئی یا پرائیویٹ سیکٹر میں کسی نے ایسا شروع کیا یا کیا تھا. تو یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ YMCA جو ایک ہال بھی تھا، تو اس کے پلیٹ فارم سے لاہور کے اندر پہلی مرتبہ 1932 کے قریب، یہ شاید اس سے پہلے بھی ہو، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اس طرح کی انفارمیشن نہیں ملتی لاہور میں. دہلی ریڈیو اسٹیشن سے ٹرانسمیشن یہاں آتی تھی، ان کی نشریات یہاں تک پہنچتی تھی، لیکن لاہور کے اندر اپنا کوئی ادارہ نہیں تھا اس حوالے سے. تو VC پنجاب یونیورسٹی اس وقت کے جو VC تھے AC گلنر، ان کی ایک تقریر تھی. اس تقریر کو جو کہ عثمانی صاحب اس وقت کی جو پنجاب لائبریری کانفرنس ہوئی 1932 کی، اس لائبریری کانفرنس کی جو اسپیچ تھی اس کی ریکارڈنگ جو تھی اس ریڈیو سے نشر کی گئی، اور پھر اگلے دن وہ اخبار میں بھی رپورٹ ہوا. تو ریڈیو اسٹیشن کا جو آفیشیل یہاں پر انوگریشن ہوا وہ 16 دسمبر 1937 کو پنجاب کے گورنر سر ہنری نے کیا. اور اس وقت مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ آج اس کو باضابطہ طور پر اس کو انوگریٹ کیا جا رہا ہے، افتتاح ہو رہا ہے، تو ہمارے جو بڑے لیڈر ہیں وہ علامہ محمد اقبال ہیں لاہور کے لیے، تو ان کا کوئی میسج بھی ریڈیو سے نشر ہونا چاہیے. تو عبدالمجید صالح کہتے ہیں کہ میں علامہ صاحب کے گھر گیا، تو علامہ صاحب نے ظاہر بہت علیل تھے، 1937 کی بات ہو رہی ہے، وہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے کہا جی میں تو نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا جی آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں لکھ لیتا ہوں اور آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور پھر آپ اس کی اجازت دیں تو ہم آپ کے پیغام کے طور پر اس کو نشر کریں. تو علامہ صاحب نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا. تو عبدالمجید صالح صاحب نے علامہ صاحب کو وہ میسج لکھا اور پھر علامہ اقبال کو پڑھ کے سنایا گیا، اور پھر انہوں نے اس کی اجازت دی. تو پھر 1937 میں ریڈیو پاکستان سے نشر کیا گیا، اور اس کے پورے ایگزیکٹ کوٹیشنز ہیں. میں چونکہ اپنے ٹائم کا کر دیا تھا تو میں اس کو کر رہا ہوں، ورنہ میں نے سوچا تھا کہ وہ ایگزیکٹ آباد کے سامنے جو لاہور کے بالکل قریب ایک علاقہ تھا، شہر تھا، اور پرالٹک کے خلاف یہاں پر بھی احتجاج چل رہا تھا. ظاہر ہے کہ یہاں پر بھی مارشل لگا. تو انہوں نے وہ واقعات ایز اے چشم دید، مطلب خود تو نہیں لیکن جنہوں نے وہ دیکھے تھے ان کو ایز اے چشم دید یہاں پر کوٹ کیا ہے، ان کے ریفرنسز دیے ہیں کہ کیا چلتا تھا. تو اسی طرح کا ایک واقعہ وہ لکھتے ہیں کہ لاہور میں جتنے بھی میونسپل کے عہدیدار تھے اس دور کے، چاہے وہ میونسپل کمیٹی کے چیئرمین تھے، کونسلر تھے، سب کو پابند کیا گیا کہ آپ پانی والا تالاب پر اکٹھے ہوا کریں گے اور آپ کی حاضری وہاں پر لگے گی. جو مارشل آفیسر ہے وہ آپ کی اٹینڈنس لگائے گا کہ آپ کہیں کوئی باغیانہ سرگرمیوں میں تو نہیں ہیں یا احتجاجی سرگرمیوں میں تو ملوث نہیں ہیں. تو کہتے ہیں اس کتاب میں لکھا ہے سائٹیشن کے ساتھ کہ جو لاہور کے باسق تھے، سرکردہ لیڈر تھے، وہ انگریزوں کے خوف کی وجہ سے جو ٹائم مختص تھا اس سے 1-2 گھنٹے پہلے آ کر
پانی والا تالاب کے گرد جو کھڑے تھے دکانوں کے وہاں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور پھر جو انگریز کی پلٹن آیا کرتی تھی لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے، تو ایک یہ تھے کھڑے ہوتے تھے اور جھک کر احتراماً اس کو ویلکم کرتے تھے، اور پھر وہ حاضی لگاتے تھے۔ اب حاضی کون لگاتا تھا؟ انہوں نے ذکر کیا ہے ایک شخص کا، کہتے جب وہ حاضی لگاتا تو اس نے نام لیا چودھری خیر الدین، اس نے کہا جی حاضر جناب، تو انگریز بولا چودھری مت کہو اس کو، خیر الدین بولو صرف، یعنی کہ اس حد تک کہ اس کو کوئی رسپیکٹ نہ دو۔ تو کہتے ہیں جی اتنا لمبے چوڑے قد کا آدمی اپنی چودراہٹ کو لے کر بیٹھ گیا۔ تو اس طرح کی وہ 1919 کے ماشاء اللہ کی منظر کشی کتاب ہے۔ اچھا، پھر ٹانگے سے لاہور کی جو اومنی بس تک کا جو سفر ہے، آج ہم میٹرو میں بیٹھتے ہیں اور وہ بس بھی اور ٹرین بھی اور سارا کچھ، لیکن ایک زمانے میں لاہور میں ٹانگے چلا کرتے تھے، اور یہ 1934 کا کہتے ہیں کہ لاہور میں جو رجسٹرڈ ٹانگے تھے وہ 5000 اور اس سے زیادہ نمبر تھا۔ اچھا، یہ جو ٹانگے تھے انہوں نے شروع میں صبح میں بلکہ پوچھ بھی رہا تھا، کلیئر کر رہا تھا، اس کے لیے ایک ورڈ یوز کیا ہے کہ ٹم گگ اور تانگا۔ میرا نہیں خیال کہ اس ہال میں بیٹھے ہوئے کسی کو یہ فرق معلوم ہوگا کہ ٹم کیا ہوتا ہے اور گگ کیا ہوتا ہے اور تانگا کیا ہوتا ہے، اس میں کیا فرق ہے۔ اس دور میں تو پھر آج ہم نے دیکھا، انہوں نے بھی لکھا کہ ٹم ایک چھوٹا ٹانگا تھا جس میں چھوٹے پہیے ہوتے تھے اور اس میں 2 لوگ بیٹھ سکتے تھے، اور وہ اسپیشل لوگوں کے لیے، صاحب بہادر کے لیے یا جو پریویلیج کلاس ہوتی تھی اس کے لیے، اور جو دوسرا ٹم یہ بھی اسی طرز کا تھا لیکن اس میں شاید تھوڑی کیپیسٹی زیادہ تھی، اور ٹانگا پہ ظاہر اس سے بڑا 4 یا 5 سواریوں کا۔ اچھا، ایک انہوں نے 1929 میں گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ٹانگوں کے اندر بھی بریکس لگائی جائیں گی، اور ٹانگے چونکہ سڑک پر تندراتے پھرتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں، اور چھوٹا سا شہر ہے، شہر آپ اس طور کا دیکھیں جو کہ وال سٹی تھا، یہ نہیں تھا کہ اس طرح کا۔ آج کل یہ جو رنگ روڈ ہے نا، اس وقت کی رنگ روڈ یہ سرکل روڈ ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بریکس لگائیں گے ورنہ تو پھر آپ کو اجازت نہیں ہوگی۔ تو میں آپ کو ٹانگے والے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے وہاں پر اپنے دلائل دیے، اور وہ دلائل میں صرف آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اتنے باوزنی اور منطقی تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بریکس نہیں لگوا سکتے اس لیے کہ یہ پرابلمس ہوگی۔ مثال کے طور پر ٹانگا مالکان کا موقف یہ تھا کہ نہ تو ان سے اس بارے میں کوئی رائے طلب کی گئی ہے اور نہ ہی بریکیں لگوانے کے سلسلے میں اخراجات کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ اس ضمن میں مالکان ٹانگا نے جو اعتراضات پیش کی اس میں نمبر 1 یہ ہے، چونکہ بریک کا وزن 20 کلو ہے اس لیے گھوڑے کو اسے کھینچنے سے ناحق تکلیف ہوگی۔ دوسرا، گھوڑے کے منہ میں جو کہ لگام ہوتی ہے وہ بریک کی نسبت زیادہ مؤثر کام کرتی ہے، لہذا بریک کے استعمال سے گھوڑے کے گرنے کا خطرہ ہوگا۔ تیسرا، ٹانگے میں سواری کی گنجائش 4 سے کم ہو کر 3 رہ جائے گی، جس سے ٹانگا والوں کی آمدنی میں خسارہ بڑھ جائے گا۔ چوتھا، ٹانگے کے اگلے حصے کی نشست کے آگے سواریوں کا سامان نہیں رکھا جا سکے گا، وہاں پر بریک انسٹال کرنا پڑے گی۔ نگر، پٹھان کوٹ، دلگوزی، دھرم شالہ میں ہے، لہٰذا یہاں پر بریکس لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ وہ آرگومنٹ کیے گئے اور پھر اسٹرائک کی اور پھر ظاہر ہے ایگریمنٹ ٹیک ہوا اور پھر انہوں نے مؤخر کیا۔ اچھا، بس کب آئی لاہور میں؟ 1930۔ لاہور کی سڑکیں بسوں کے ناموں سے آشنا ہوئی، ان کے کرائے کیا تھے، ان کے روٹس کیا تھے، بسوں کی شکل و صورت کیسی تھی، کتنی سواریاں بیٹھ سکتی تھیں، یہ انسائکلوپیڈک انفارمیشن آپ کو یہ کتاب پرووائڈ کرے۔ اچھا، لاہور کو کالجوں کا شہر، لائبریریوں کا شہر اور باغات کا شہر، لیکن ایک چیز انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی، لاہور کو یونین سازی کا شہر بھی کہتے تھے۔ یہاں پر جتنی آرگنائزیشنس تھیں، جتنی انجمنیں تھیں، جتنی ایسوسیشنس تھیں، شاید ہندوستان کے کسی اور شہر میں نہیں تھیں۔ تو لاہور پولیٹیکل اویئرنیس کے حوالے سے بہت ہی وائبرنٹ تھا، اور
اس میں انہوں نے کوئی تقریباً 70-80 ایسی ایسوسیشنز اور یونینز کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے بنائی. اس میں ایک بہت مزیدار یونین ہے جو صفحہ نمبر 200 پر لکھی ہے, یونین بے روزگارہ. تو جو لوگ بے روزگار تھے وہ بھی اکٹھے ہوتے تھے اور انہوں نے پھر مل کر ایک یونین قائم کی. تو مجھے یہ جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے یاد آ گیا جب میں لیکچرر بنا تو ہمارے اپائنٹمنٹ لیٹر نہیں جاری ہو رہے تھے. اس وقت قاضی صاحب شاید سیکرٹری ویلفیئر تھے اور سیکرٹری ایجوکیشن شہزاد کیسر صاحب تھے. تو کچھ ڈیلے ہو گیا. تو ہم جو بے روزگار تھے ایک طرح سے ہم روزانہ سیکرٹری کہتے تھے, اکٹھے ہوتے تھے اور پھر واپس آ جاتے تھے, اور یہ تقریباً 2 مہینے سلسلہ چلا. تو ہم نے پھر سلیکٹری لیکچر ایسوسیشن قائم کر لیا باغ جناب میں بیٹھ کر. مجھے یاد آ گیا کہ اس طرح کا واقعہ. تو ایسے ایک بڑی دلچسپ آپ کو بات بتاؤں کہ لاہور کی جو مشہور دکانیں جو پاپولر شاپس تھیں, اور اب تو خیر اس کیٹیگری کی دکانیں ختم ہو گئی ہیں. اس زمانے میں تو ظاہر کہ ان کی ایک پوری چین ہوا کرتی تھی. مثلاً آج آپ کو کہیں پر گراموفون کی دکان نہیں ملے گی, ٹھیک ہے, ظاہر ٹیکنالوجی بدل گئی. اور اسی طرح گھڑیوں کی دکانیں, آپ گھڑیاں وہ ظاہر ہے کہ ڈیجیٹل آ گئی ہیں اور دوسری, لیکن اس دور کی جو گھڑیاں تھیں تو ایک میں یہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. جوتوں کی دکان تھی جسے بھلے کی ہڈی کہتے تھے, پنجابی سے بھلے کی ہڈی. تو یہ بھلا کون تھا؟ دھنی رام بھلا اس کا پورا نام تھا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہندو عام طور پر چمڑے کے کاروبار سے کتراتے تھے. ظاہر ہے کہ ان کا ایک مذہبی اعتقاد بھی تھا کہ گاؤ ماتا سمجھتے تھے. لیکن بھلا ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنی قوم سے بغاوت کی, اپنے مذہب سے بغاوت کی, اور اس نے چمڑے کی دکان انارکلی میں کھولی. تو اس کے جو باقی فیلوز تھے اس سے بہت ناراض تھے کہ تم نے یہ کام کیا کیا. اس نے خیر رجسٹ کیا اور اس کی دکان میں پھر بڑے بڑے گاہک بھی آئے, جس میں نہرو بھی تھا, ظفر علی خان بھی تھے. تو ایک دن ظفر علی خان جب وہاں پر پہنچے تو ظفر علی خان نے وہ بھی جانتا تھا بھلا کہ یہ مسلمانوں کا بہت بڑا لیڈر ہے اور ان کو یہ ملکہ حاصل ہے کہ یہ فلبدی شعر کہتے ہیں تو اردو میں اور فارسی میں. تو بھلے نے یہ فرمائش رکھی کہ جی میری یہ خواہش ہے کہ تسی پنجابی سے فلبدی شعر کرو. اس نے کہا جی میں اردو میں تو کہتا رہا ہوں اور فارسی میں بھی کہتا رہا ہوں, لیکن پنجابی میں میں نے آج تک نہیں کہا. لیکن تمہاری فرمائش ہے تو لاؤ کاغذ پینسل. وہ کاغذ پینسل لے کر آیا تو پھر مولانا ظفر علی خان نے پنجابی میں فلبدی شعر لکھ کر اس کو دیا. وہ شعر آپ سنیے ذرا. وچ بازار انارکلی دے اچھی ہٹی پلے دی, وچ بازار انارکلی دے اچھی ہٹی پلے دی, بامڑ ہو کے جتیاں بیچے مت ماری گئی یہ چلے دی. تو یہ پھر ایک اور دیکھیں, اس نے اس دور میں ایڈورٹائزمنٹ کے بھی کئی طریقے تھے. آپ اخبارات میں بھی اشتہار دیتے تھے اور آپ اور بھی. تو بھلے نے کیا کیا ہے کہ ایک چمڑے کا بہت بڑے سائز کا جوتا بنا کر باہر ڈسپلے کر دیا اور اس پہ لکھ دیا کہ جس کو یہ شوز پورا آ جائے وہ لے جائے. تو بہت سارے لوگ آتے تھے, اس کی ٹرائی کرتے تھے اور چھوڑ جاتے تھے کہ مجھے شاید اب ہوتا تھا ویسے ہی لے جاتے. لیکن اس دور میں یہ ایک ایڈورٹائزمنٹ کا ذریعہ ہوتا تھا. اچھا جی, مشہور تاریخی ہال لاہور کے, بہت ہال تھے لاہور میں. اگر آپ نام میں حبیبیہ ہال اسلامیہ کالج لاہور کا, میں چونکہ خود حبیبین ہوں, اسلامیہ کالج کے اسٹوڈنٹس کو حبیبین کہتے ہیں, جیسے رادین گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کو کہتے ہیں, یا پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو پائنیئرس کہتے ہیں. تو ایک زمانے میں جب 1992 میں 1892 میں یہ کالج بنا تھا, 1992 میں جب اس کے 100 سال ہوئے تو وہاں پر ایک بحث چلی کہ ان کو اسلامین کہا جائے یا ان کو کیا کہا جائے. تو پھر کس نے کہا کہ ان کو حبیبین کہا جائے. یہ جو ہال ہے بہت تاریخی ہال ہے, یہاں پر قائد اعظم کی تشریف لے گئے اور بھی بہت سارے. تو یہ 1907 میں اس کا انوگریٹ ہوا. ویسے کالج 1892 میں بنا تھا, لیکن یہ حبیبیہ ہال 1907 میں, آج بھی اس کے اوپر وہ فاؤنڈیشن سٹون لگا ہوا ہے. تو یہ حبیبیہ ہال اس کو کیوں کہتے ہیں, اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ والی افغانستان تھے حبیب اللہ, انہوں نے اس کو انوگریٹ کیا تھا. تو اس کی انوگریشن کی پوری رودات اس کتاب میں آپ کو ملے گی. کس طرح لوگوں نے انوائٹ کیا, کس طرح ڈیٹ پوسٹ پون ہوتی رہی, کس طرح یہاں کی جو لوکل ایڈمنسٹریشن تھی اوائڈ کرتی رہی, اور کس طرح پھر فائنلی یہ انوگریٹ ہوا. اسی طرح 1905 میں
برکت علی محمدن ہال، یہ بہت بڑا ہال، یہاں پر بھی بہت تاریخی میٹنگز ہوئیں، جلسے ہوئے. اور احمد سعید صاحب لکھتے ہیں کہ جب یہ نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن بنا نواز شریف کے دور میں، تو اس ہال کو انہوں نے ایک طرح سے آف کر لیا، گود لے لیا، لیکن بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس کو ڈس آن کر دیا. تو یہ لاوارث ہال پڑا ہے، اتنا ترقی ہال. ایک اور ہال کا ذکر کرتے ہیں، بریڈ لا ہال. یہ 1900 میں قائم ہوا. یہ بریڈ لا کون تھا، اس کی کیا تاریخ ہے، کس تاریخی حال کو بریڈ لا ہال کیوں کہتے ہیں. تو یہ جو شخص تھا، یہ یہاں کے جتنی بھی کالونیز تھی، بلکہ یہ آپ کو بھی لکھنا اس میں کام دے، جتنی بھی کالونیز تھی ان کے لیے آواز اٹھاتا تھا اور کہتا تھا کہ ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو لیگل رائٹس دیں، کانسٹیٹیوشنل رائٹس دیں. تو یہ شخص الیکٹ ہوا 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ برطانوی دارالعلوم، لیکن اس کو حلف نہیں اٹھانے دیا جاتا تھا. یہ کہتا تھا میں نے بائبل پر حلف نہیں اٹھانا. تو چوتھی مرتبہ یہ پھر الیکٹ ہو کر آ گیا، تو پھر مجبوراً ان کو اپنے آئین کو امینڈ کرنا پڑا، اور اس کے بعد سے ہی چلتا ہے. تو یہ آپ کو یہ کتاب بتائے گی کہ اتنی اہم انفارمیشن. اور پھر جب اس کا انتقال ہوا 1897 میں، اس کی یاد میں پھر یہاں کے جو لاہور کے شہری تھے، انہوں نے یہ بریڈ لا ہال تعمیر کیا. اور اس ہال میں میں نے نام لکھے ہیں: مولانا ابوالکلام آزاد، سبھاش چندر بوس، جواہر لال نہرو، ظفر علی خان، محمد علی جوہر اور خود قائد اعظم اس ہال میں رونق افروز ہو چکے ہیں. اچھا جی، میں اسکپ کرتا جا رہا ہوں. آگے ہے لاہور کے جو بڑے ہوٹل اور جو چائے خانے ہیں. اس میں وہ پوری چین دیتے ہیں کہ اگر آپ لاہور کے گول باغ، اس وقت یہ ناصر باغ نہیں تھا، اس کو گول باغ کہتے تھے، گول باغ سے لے کر اگر آپ اپر مال تک چلے جائیں تو آپ کو ایک طویل فہرست ملے گی. یہاں کے جو قہوہ خانے تھے، چائے خانے تھے، جو ٹاکنگ پوائنٹس تھے، ڈسکشنز کے ہبس تھے، ان کے نام کے ساتھ کون سا کس وقت تعمیر ہوا اور اس کی لوکیشن کیا تھی. اب سب مٹ چکے ہیں، سب وہ بدل چکے ہیں. ابھی چند ایک قائم ہیں، لیکن بہت سارے. مثال کے طور پر یہ جو پارک ٹی ہاؤس ہے، اس کا نام سب نے سنا ہوا ہے. اسی طرح چائنیز لنچ ہوم، اس کتاب کے دیباچے میں بھی، اور جہاں یہ چیپٹر ہے وہاں پر بھی لکھتے ہیں یہ دونوں جو ریسٹورینٹ تھے یہ ان کے ماموں کے تھے، سراج الدین اور عبدالحمید. یہ احمد سعید صاحب کے پہلے. تو انہوں نے کس طرح تعمیر کیے، تو اس کے اوپر جو اگر کام کرنا چاہتا ہے لاہور کے اس آسپیکٹ کے اوپر، تو ایک طویل پورشن ملتا ہے آپ کو 15-20 پیجز کا، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے یہ تعمیر کیے اور پھر یہ کیا کرے. بلکہ وہ آؤٹ ڈور کیٹرنگ بھی کرتے تھے. یہ جو پارٹی ہاؤس ہے، جب ڈگنیٹریز آتی تھیں آؤٹ سائڈ کنٹری، تو یہ ان کو یہ اسائنمنٹ دی جاتی تھی کہ آپ ان کے لیے کیٹرنگ کرنے شالیمار باغ میں جا کر یہ ارینج کرتے تھے، ایئرپورٹ پر کرتے تھے اور دوسری جگہوں پر کرتے تھے. اسی طرح فلیٹیز ہوٹل، یہ فلیٹیز ہوٹل اس کو کیوں کہتے ہیں، کس کے نام پر ہے؟ تو یہ جو جے فلیٹیز تھا، اس میں یہ اس کے نام پر ہے. یہ جارج پنجم کا خانسامہ تھا، تو اس کی یاد میں پھر یہ ہوٹل قائم کیا گیا. اور اس کی ایک برانچ شملہ میں تھی اور ایک لاہور میں. اور اس ہوٹل کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر قائد اعظم جب لاہور میں تشریف لاتے تھے تو کہتے تھے، آج بھی فلیٹی ہوٹل نے وہ کمرہ جو ہے اس کے باہر وہ ٹیگ لگایا ہوا ہے کہ قائد اعظم اپنی آمد کے موقع پر یہاں پر تشریف لایا کرتے تھے اور یہاں پر اسٹے کیا کرتے تھے. اسی طرح جو پاکستان کے سابق چیف جسٹس تھے اے آر کارنیلس، وہ اپنی موت تک فلیٹیز ہوٹل کے ایک کمرے میں رہے. تو یہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ اس دور کے جو ہمارے اس طرح کے انصاف کے موت پر نام تھے، وہ اس طرح بینک بیلنس کو تھی نہیں، وہ ایک ہوٹل کے کمرے میں رہتے تھے. تو اس کتاب کے بیسیکلی 2 والیوم ہیں. یہ والیوم 1 ہے جس کے 18 پورشن ہے. اسی طرح جو دوسرا والیوم ہے اس کے 20 پورشن ہے. وہ انڈر پروسیس ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری یہ کوشش ہے کہ نیکسٹ منتھ تک وہ بھی منظر پر آ جائے، اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو لاہور پڑھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، 70-80 سال پیچھے جا کر دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا سورس ہے. تو میں ابھی اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کیونکہ اس پر بات کی جائے تو بہت سارے پوائنٹس ہیں. ایک پورشن جو ہے اس کے اوپر 10-10 منٹ بات ہو سکتی ہے. تو اب میں اوپن کرتا ہوں
تھینک یو سر. باقی لاہور کی طرح آپ کی گفتگو بھی بہت خوبصورت ہے. جی کوشچنس آپ ویسے ابھی اگر ہال میں ہمارے کوئی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی گفتگو تھی, کتاب بڑی انٹرسٹنگ ہے. میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ لاہور ایک اور چیز کے لیے مشہور تھا, وہ مجسمے جو لگے ہوئے تھے, جیسے ابھی بھی پنجاب یونیورسٹی کے باہر گولڈن کا لگا ہوا ہے, اس طرح اور جگہوں پہ بھی تھے. کیا ان کا بھی کوئی انہوں نے نشاندہی کی ہے؟ پہلے والیوم میں تو نہیں ہے, لیکن دوسرے والیوم میں کچھ چیزیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, جیسے لارنس کا بت, ان کا ایک چیپٹر ہے, پورا چیپٹر ہے, تو اس چیپٹر کے اندر انہوں نے اس طرح کے مجسموں کا ذکر کیا. جی جی, تو سیکنڈ والیوم میں یہ ہمیں انفارمیشن ملے گی. السلام علیکم. میں چنوری کالج سے اسسٹنٹ پروفیسر وزیٹا سعید ہوں. میں تو شکریہ ادا کرنا چاہ رہی ہوں, مجھے کامیاب رہنے کہ میرا بس نہیں چل رہا کہ میں اٹھوں اور جا کے کتاب خریدوں. اور ایک میں ڈاکٹر ہارون صاحب سے خاص کرنا چاہوں گی کہ یہاں بھی ایک ڈسپلے میں ضرور رکھوایا کیجیے, تاکہ ہم جیسے شائقین جو تصویر لیتے ہیں اور پھر اس کو مشتہر کرتے ہیں, نہیں وہ تصویر میں وہ شارٹ نہیں آتا یہاں ایگزیکٹلی. پورے آپ کے سیشن میں میری خواہش رہی کہ بس میں اب مجھے ایک تصویر لینے دیجیے گا. تو دوسرے یہ ہے کہ ایک صدی سے زیادہ کی معلومات, مطلب ایک 1942 میں پیدائش ہے, سن پیدائش, لیکن معلومات 1911 1912 سے. تو یہ یقیناً ان کی دقت نظری ہے, ان کا دلچسپی اور سارا کچھ, اتنی اتھینٹک معلومات جو اور کہیں نہیں ملتی. تو یہ بہت اپریشیٹیبل ہے. بہت شکریہ. میں نے ایک ایز اے ٹوکن چیک کیا تھا ایک انفارمیشن کو کہ گوگل پر ہے, نہیں ملی مجھے. میں نے اس کے کی ورڈ چینج کر کے دیکھا, نہیں ملی انفارمیشن. لاہور کی بجلی کے حوالے سے تھی, لاہور کے ریڈیو اسٹیشن کے حوالے سے تھی. تو اس حوالے سے یقیناً یہ ایک انسائکلوپیڈک انفارمیشن ہے اور بہت ریئر ہے. اس لیے ہم یہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ یہ اعزاز ہسٹری ڈپارٹمنٹ کو حاصل ہوا کہ ہم نے اس کو پبلش کیا, اس کو سیو کر کے. السلام علیکم سر. پہچان تو آپ کو رہی, ڈاکٹر عظمیٰ پرشین ڈپارٹمنٹ سے. ناؤ ڈیز آئی ایم ممبر آف اکیڈمی آف لیٹرز ایران. تو انہوں نے مجھے لاہور کے بارے میں ایک آرٹیکل لکھنے کے لیے کہا انسائکلوپیڈیا کے لیے. تو میں تو آج بہت تگودو سے پہنچی یہاں پر آپ کا یہ لیکچر اٹینڈ کرنے کے لیے. میں نے اس حوالے سے نقوش بھی دیکھا ہے, لاہور نمبر اور پہلے جو بھی کتابیں ہیں. ایک ریسنٹلی دیکھی لاہور کا چیلسی, اس میں جو آپ نے بجلی کا ذکر کیا بالکل ایسے اس میں لکھا ہوا ہے دادا صاحب کے حوالے سے کہ مجھے نام بھول رہا ہے, لالا سیوک نام جو تھے, ان کا بیٹا بیمار ہو گیا تھا. تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ یہاں پر صرف ٹرین چلتی تھی, وہاں بجلی تھی. تو انہوں نے, ان کا بیٹا بہت بیمار ہو گیا, انہوں نے جا کے دادا صاحب میں لٹا دیا اور کہا کہ اب اس کا کوئی مطلب پتہ نہیں بچے گا کہ نہیں. وہ بڑے پریشان ہو کے وہاں چھوڑ آئے, اور کیا ہے اگر بچ گیا تو شام کو لے جائیں گے ورنہ جیسے. تو پھر وہاں پر جب وہ واپس آئے تو بچہ شام کو ٹھیک ٹھاک ہو کے وہاں کھیل رہا تھا. تو وہاں جو موجود تھے متولی, انہوں نے پھر کہا کہ یہاں سے ان سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا صرف یہ ہے کہ یہاں لائٹ نہیں ہے, رات کو بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو انہوں نے ٹرین سے وہاں سے موٹی سی ایک تار لے کے تانبے کی یہاں تک پھر پہنچائی. اور اس لیے لاہور کو کہتے ہیں کہ یہ دادا صاحب کی اس مسجد کی ایکسٹینشن ہے. یہ ساری چیزیں وہاں سے پھیلی. بہرحال بہت سی انفارمیشن میں نے یہاں سے آپ سے دی ہے, اور یہ کتاب یقیناً میرے کام آئے گی, کیونکہ ہسٹری تو ہمیں مل رہی تھی, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو موجودہ دور کی بھی اس میں یقیناً ہوں گی اگر یہاں تک کا ہے تو یہ ہمارے لیے بڑا انفارمیٹیو رہا. کچھ چیزیں اسکپ بھی کرتا ہوں. آپ نے ٹرین کا ذکر کیا ہے تو آپ کو شاید علم ہوگا, آپ کام کر دیں گے, لیکن نہ علم ہو کہ لاہور میں ٹرام چلا کرتی تھی, جس طرح کہ اس کتاب میں ذکر ہے, ریلوے اسٹیشن سے لے کر مرچنٹ دروازے تک, اور وہ گھوڑے کے ساتھ چلتی تھی. اور وہ ایک کمپنی, پرائیویٹ کمپنی چلاتی تھی, لیکن چند ہی سالوں میں وہ فلاپ ہوتی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو گھوڑے تھے ان کو انہوں نے بریکس لگائی ہوئی تھی, اور وہ گھوڑے اکثر گر جاتے تھے اور وہ مطلب زخمی ہو جاتے تھے. اس کی وجہ سے وہ کمپنی فیل ہو گئی, اور پھر انہوں نے اپنے بزنس فائنڈ آؤٹ کر لیا. تو یہ بھی اس کتاب میں ذکر ہے. السلام علیکم سر. ڈاکٹر عبدالرحمٰن ایسوسیٹ پروفیسر ایف سی کالج لاہور. ویسے تو قدنہ سے طالبہ ہوں, سیکھنے کے لیے جہاں بھی موقع ملے پہنچ جاتی ہوں. میں اس طرح سے پوچھنا تھا کہ آپ اس کتاب کا جو دوسرا حصہ شائع ہو رہا ہے اس میں
کیونکہ اس میں بھی آپ نے ذکر نہیں کیا لاہور کے کھانوں کا، کہ کھانوں کے حوالے سے بڑی لاہوریے بڑے مشہور ہوتے ہیں کھانے پینے کے حوالے سے. تو میں اس روایت میں مجھے دلچسپی تھی کہ وہ کب شروع ہوا، یہ کیسے مشہور ہوا کہ لاہوریے جو ہیں مہمان نواز بھی بڑے ہوتے ہیں اور کھانے پینے کے حوالے سے. ایک تو جو اس کا چیپٹر ہے اسی کتاب کا جس میں ریسٹورینٹس کا ذکر ہے اس میں بھی انہوں نے دیا ہوا ہے جو مختلف کھانے ارینج کیے جاتے تھے ہوٹلوں میں. اور دوسرا جو سیکنڈ اس کا والیوم آ رہا ہے اس میں پورا چیپٹر مشروبات کے حوالے سے، تو اس میں بھی انہوں نے اس طرح کی چیزوں کا ذکر کیا. ان شاء اللہ آپ کی یہ چیز اس میں سر بہت اچھا لگا، لیکن الگ یہ ہے کہ جس شہر سے تحریک اٹھی اور اپنی کامیابی کی طرف گئی وہی شہر اپنی شناخت کھو چکا. وارڈ سٹی اتھارٹی کے آفیشلس کا کہنا ہے کہ جو وارڈ سٹی کا جو ہے وارڈ سٹی یعنی جو جس کو منظور شہر کہتے ہیں عام طور پہ، وہاں پہ 70% آبادی ایسی ہے جو پنجابی نہیں بول سکتی، پٹھان لوگ ہیں عام طور پہ. تو المیہ یہ ہے کہ پٹھان بھی نہیں پتا کہ پاکستانی پٹھان نہیں ہے افغانی پٹھان ہے. ٹھیک ہے، تو کیا وجہ کہ جس شہر نے بہت ساری تحریک کو کامیابی دی وہ شہر خود اپنی شناخت کو بیٹھا ہے. ٹھیک ہے، اور وہاں پہ بے شمار جہاں پیشہ لوگ، میرے خود جو ہے ننیال جو ہیں وہ دنیا شہر سے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ لوگ تنگ ہو کر شہر کو چھوڑ چکے ہیں. تو یہ کب تک چلے گا جو ہم نے اپنے ہیروز کے ساتھ جو کیا، جیسے ڈاکٹر تشریف قدیر خان کے ساتھ جو سلوک ہوا اس سے بدتر سلوک اندرون شہر کے ساتھ ہوا. تو کتابیں لکھنے سے کیا بنے گا؟ یہ جہاں بھی انقلابات آئے، انقلاب آئے لوگوں نے پہلے کتابیں لکھی، یہ بھی کتاب لکھی گئی ایپریشیٹ ہے، ٹھیک ہے اچھا ہوگا. لیکن کیا لاہور کی بحالی کے لیے بھی تحریک ہوئی؟ آپ سنائیں نا سر. دیکھیں یہ آج کو ہمارا موضوع تھا اس کتاب تک ہی محدود تھا. آپ کا سوال اس سے باہر ہے ریسٹرکشن سے. لیکن دیکھیں لاہور ایک وسیع النظر شہر ہے. یہ کہہ لیتا ہے جذب، جیسے آپ نے کہا کہ دوسرے علاقوں سے بھی لوگ آئے، تو یہ لاہور کی ایک زندہ دلی کی مثال ہے. تو لاہور کو کیسے ریسٹور کیا جائے گا؟ تو یہ لاہوریوں نے کام کرنا ہے. آپ یہ پہلے تلاش کرنا پڑے گا کہ ہم خود بھی لاہوری ہیں کہ نہیں ہیں. تو پازیٹیو ڈیولپمنٹ آسپیکٹ بھی دیکھنا چاہیے میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے. السلام علیکم سر، میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ نے جو کہ فنون لطیفہ جو ہے اس میں رقص، سرود، موسیقی جو ہے وہ بھی انسانی نفسیات پہ اثر ڈالتی ہے، سماج کو تشکیل کرتی ہے، تو کیا لاہور کی جو اہم ایک تہذیب رہی ہے جس کو ہم ڈائمنڈ مارکیٹ یا ہیرا منڈی کہتے ہیں، کیا اس تہذیب کا بھی اس میں ذکر ہے، اس کے اثرات کا اس میں ذکر ہے؟ شکریہ. جی بالکل، اس میں لاہور کی جو فلموں والا چیپٹر ہے اس میں کچھ چیزیں ظاہر ہے اس کے وہ پڑھ کر نہیں سنائی، لیکن میں ایک چیز ابھی آپ نے سوال اٹھایا تو پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں. 121 پیج پر. دیکھیں جب میں نے ذکر کیا نا لاہور میں مختلف فلمیں، خاموش فلمیں، پھر ٹاکی فلمیں جسے ہم گویائی فلمیں کہتے ہیں، تو اگست 1931 میں پنجاب کی پہلی ٹاکی فلم جس کا نام تھا پوتر گنگا، جسے اورینٹل ٹاکیز لمیٹڈ نے تیار کیا تھا، نمائش کے لیے پیش کی گئی. اس فلم کے ڈائریکٹر جے کے نندا BA اور پروفیسر عابد علی عابد MA نے اس کے مکالمے اور وزن تحریر کی. اس فلم کے بارے میں ایک اور قابل ذکر بات یہ تھی، یہ امپورٹنٹ ہے کہ جن لوگوں نے اس فلم میں کام کیا وہ تمام معزز اور شریف گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، اور اس میں ہندی، امیز اور اردو استعمال کی گئی. یعنی کہ یہ ہمارا جو کنسیپٹ ہے نا کہ جس کا ذکر کیا جس علاقے کا، وہ ٹھیک ہے ایک حد تک، لیکن اس پروفیشن میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ لاہور کو ری شیپ کرنے میں یا شیپ کرنے میں یا تہذیب کو آگے بڑھانے میں، فلموں کا، ڈراموں کا، تھیٹرز کا، تو لاہور کے اندر اس وقت کے شرفا خاص طور پر
ڈراموں میں اور فلموں میں کام کرتے تھے. یہ انہوں نے ایک اخبار کے حوالے سے اس میں لکھا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری اس طرح کی انفارمیشن ملیں گی جو اور بھی لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوگا. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو گوگل سے نہیں ملیں گی, انسائکلوپیڈیا سے نہیں ملیں گی, تاریخ لاہور ایک شہر بے مثال سے. السلام علیکم سر. سر آپ نے اس کتاب میں ذکر کیا کہ لاہور کے ریڈیو اسٹیشنز, اس میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس پہ کام کرنے والے بڑے بڑے لوگ جن کی اب نظیر نہیں ملتی, کیا ان کا بھی ذکر ہے؟ اور دوسری آپ نے ایک اور بات کی کہ 1937 میں تقریر نشر ہوئی تھی تو ریڈیو پاکستان میں, تو مجھے لگتا ہے میرے ناقص علم کے مطابق تب آل انڈیا ریڈیو نہیں کہا جاتا تھا. 1947 میں پھر مصطفیٰ علی حمدانی جی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں یہ فرض کر رہا ہوں کہ جب لاہور کے اندر آل انڈیا ریڈیو کا آفیشیل انوگریشن کیا گیا, وہی میں عرض کر رہا ہوں آپ کو. اس سے پہلے تو یہ YMCA پلیٹ فارم سے چلتا تھا, لیکن 1937 میں اس کو آل انڈیا ریڈیو نے آپٹ کیا, گورنر نے اس کو انوگریٹ کیا. یہی میں بات کر رہا ہوں. دوسرا جو آپ نے ذکر کیا ہے اس کتاب کی اگر آپ ببلیوگرافی دیکھیں تو تقریباً 70-80 کتابیں آپ کو ملیں گی جس سے مدد لی گئی ہے اس کی ببلیوگرافی. تو اس دور میں یا اس طور پر جن لوگوں نے کام کیا ہے تو پوری فہرست, جیسے آپ نے کہا لاہور ریلوے اسٹیشن پر, مجھے یاد ہے کہ آج کل بھی باسط ناگی صاحب کام کر رہے ہیں لاہور کے ریلوے اسٹیشنس کے اوپر, تو ان کی کتاب ہے. اور اس طرح سوری ریڈیو اسٹیشن, لیکن وہ ریلوے اسٹیشن